السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا یہ حدیث آپ کو بھی بتا دی جائے۔ یہ حدیث مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر اگر آدمی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا مرنے کے بعد، اور 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ آدمی کے اندر ہیں تو آدمی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اور یہ جو بات بتائی ہیں یہ کسی ایک عام آدمی نے نہیں بتائی، یا بھئی کوئی بھی راہ چلتا آدمی ہے جس نے بتائی ہے، بلکہ جو باتیں بتائی ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں نکلی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 نجات دینے والی چیز کیا ہے۔ آپ ان باتوں کو سن کر یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، یا مرنے کے بعد مجھے نجات ملے گی، یا مرنے کے بعد میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، یا مرنے کے بعد میں جنت میں جانے والا ہوں۔ آپ ان باتوں کو سنیں گے تو ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ نجات ملے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے نجات ملے، لیکن چاہنے سے سب نہیں ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بینک میں کروڑوں روپے ہوں۔ کیا وہ اپنا آپ خود بخود کروڑوں روپے ہو جائیں گے؟ بلکہ وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خوب جو ہے وہ جان لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، تب جا کر اس کو جو ہے 2 پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت بھی اگر حاصل ہوگی، نجات اگر ملے گی مرنے کے بعد، تو ایسا نہیں آدمی یہ سوچتا رہے کہ مجھے نجات مل جائے۔ سوچنے سے سب کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے پہلے 3 نجات دینے والی چیز بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 3 نجات دینے والی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ ان 3 چیزوں پر عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے تم تنہائی میں ہو چاہے تم مجلس میں ہو۔ جس طرح آدمی مجلس میں خاموش بیٹھتا ہے، صوفی بنتا ہے، شریف بنتا ہے، اور مجلس میں آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اگر میں کوئی غلطی کر دوں گا کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامگی ہوگی اور میں جو ہے بدنام ہو جاؤں گا سارے میں کتنا اچھا آدمی ہوں، انسان ہوں، لوگ مجھے پھر اچھا نہیں سمجھیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ تو اس ڈر سے آدمی مجلس میں گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم یعلم بان اللہ یری علیم بذات الصدور واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب علم ہے ہمارے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہو چاہے ہم مجلس میں ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے نجات دینے والی؟ وہ آدمی جو اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا، دونوں حالتوں میں، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی، وہ آدمی نجات پا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سچ بولنا۔ جو آدمی سچ بولے، ہمیشہ سچ بولے، جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے وہ آدمی بھی نجات پا جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی، جو آدمی سچ بولتا ہے سچ بولنے میں نجات ہے، جو آدمی سچ بولے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ حضور کی زبان ہے، الصدق ینجی۔ اور آگے فرمایا کہ والکذب یہلک، جو آدمی جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور یہی بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ سچ بولے، ہر حال میں آدمی کو سچ بولنا ہے۔ پہلا کام کیا؟ اللہ سے ڈرنا، دوسرا کام کیا؟ سچ بولنا، اور تیسرا کام کیا ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرتا رہے، چاہے آدمی غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ اور حضور نے یہ الفاظ بھی بولے کہ خرچ کرے آدمی اللہ کے نام پر، چاہے وہ آدمی مالدار ہو غریب ہو۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ اس کا تو خرچ کرنا سمجھ میں آتا ہے، چلو وہ خرچ کرتا رہتا ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو غریب آدمی اگر ہے، اس کے پاس 100 روپے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 100 روپے خرچ کر دے، 100 روپے میں سے 2 روپے خرچ کر، 5 روپے خرچ کرو، 1 روپے خرچ کرو۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ آدمی خرچ کرنے والا بنے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا بنے، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے ایسا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مجبور لاچار ہے، تو اس پر آدمی خرچ کرنے والا بنے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، دونوں حالتوں میں خرچ کرنے والا بنے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ ان 3 چیزوں پر اگر کوئی آدمی عمل کرے گا، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے، دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولے، تیسری چیز کیا ہے؟ خرچ کرے۔ ان 3 چیزوں پر اگر کوئی آدمی عمل کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، تو وہ آدمی نجات پا گیا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جن کو کرنے سے آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔
ہمیشہ اپنی خواہشات کو پورا آدمی کرتا رہے، چاہے وہ خواہش جائز ہوں، ناجائز ہوں، حلال ہوں، حرام ہو، کیسی بھی ہو، بس مجھے جو میرے من میں آ گیا مجھے وہ پورا کرنا ہے، چاہے وہ سود لے کر ہو، چاہے وہ حرام لے کر ہو، حرام کما کر ہو، چاہے وہ مجھے چوری کرنے پڑے، کچھ بھی کرنے پڑے، لیکن جو میری خواہشات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ میری خواہشات اگر پوری ہوں گی تو ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس طرح آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا نہ بنے، بلکہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے والا بنے۔ ایسا نہیں کہ وہ خواہش نفس کو ہی اپنا ایمان بنا لے، اپنا دین بنا لے، اپنا مذہب بنا لے، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے، ایسا نہیں، بلکہ آدمی حد میں رہے۔ اگر کسی چیز کی خواہش ہے، اگر وہ چیز میں لے سکتا ہوں، میری اوقات میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اوقات سے باہر ہے تو اس چیز پر عمل نہ کرے، اس کو چھوڑ دے جائے۔ یعنی اپنی جو من میں آ گیا مجھے وہی کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ میرے من میں آیا کوئی کام، میرے من میں آیا مجھے یہ کرنا ہے، اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال ہے تو کرنا ہے، حرام ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے، جائز ہے تو کرنا ہے، ناجائز ہے تو نہیں کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اب جو آدمی اپنی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، کرتا ہی رہتا ہے، تو یہ آدمی تباہ ہے، برباد ہے۔ مرنے کے بعد یہ آدمی برباد ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کی ہلاکت طے ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے بخل کرنا۔ بخل کرنا، کوئی آدمی بخیل ہے، سخی نہیں ہے، بخل کرتا رہتا ہے، حریص ہے، لالچی ہے، اور اتنا بخیل ہے کہ بس اپنے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی پر اپنا 1 روپے بھی خرچ نہیں کرتا ہے، تو یہ آدمی وہ ہے تباہ برباد ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ دنیا میں بھی اس آدمی کے لیے تباہی ہے۔ اگر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی رسی کو پکڑا جائے گا، مرنے کے بعد اس کی رسی کو ٹائٹ کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد یہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، تباہ برباد ہوگا۔ تیسری چیز وہ جس آدمی تباہ برباد ہو جاتا ہے وہ ہے گھمنڈ کرنا، اترانا، تکبر کرنا، اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں سے آدمی تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز بخل کرنا، کوئی آدمی بخیل ہے، وہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے اپنی دولت پر، اپنے پیسوں پر، یہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، اترانا۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی آدمی کے اندر ہیں، کسی مسلمان کے اندر ہیں، تو ان 3 چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر ان 3 چیزوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اس کی تباہی طے ہے۔ یہ میری زبان نہیں ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ تو جو نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کیا جائے، جو تباہ و برباد کرنے والی 3 چیزیں ہیں ان 3 چیزوں کو اپنے اندر سے نکالا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔